تھی جو مجھے ملی ہیں، میں اسے اس کے کچھ کیا دوں؟ کیا کبھی سوچا کہ خدا نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے؟ آپ کی ٹانگیں موجود ہیں، آپ چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں اور پیچھے ٹائر لگا ہوتا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر سڑکوں پہ چلتے ہیں، اور جب کوئی پاس سے بس گزرتی ہے سارا کیچڑ ان کے اوپر پھینک دیتی ہے، بے بس ہوتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے۔ آپ دوڑ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور کیا کبھی اس بات کے لیے سوچا کہ خدا نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو کبھی بیمار نہ ہوا؟ جی دھیان سے سنیں۔ جناب کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ایک طرف ہو اور آپ کو خدا نے تندرست رکھا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا کہ کیا خدا نے مجھے تندرستی دی ہے، مجھے بیماریوں سے بچایا ہے، دکھوں سے بچایا ہے، پریشانیوں سے بچایا ہے؟ جب آپ کسی بیمار کو دیکھیں، وینٹیلیٹر پہ دیکھیں، ہاسپٹل میں دیکھیں، جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کرا رہے ہیں، تو آپ کو خدا یاد آ جانا چاہیے اور آپ کو محسوس کر لینا چاہیے کہ خداوند نے مجھے تندرستی جیسی نعمت دی ہے، تندرستی جیسی نعمت دی ہے۔ اور اس کے لیے فوراً آپ کے منہ سے شکر گزاری کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو کبھی شکر گزاری نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ ذہن میں رکھیں بات، قدم قدم پہ اور ہر بات میں لکھا، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کریں۔ یاقوب بن آیت کو غالہ پڑھا کہ منافرسی کے خط میں ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہ مرضی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہر بات میں خدا کی کیا کریں، شکر گزاری کریں جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں۔ اب واپس آئیں اور رومیوں 12 باب کی 6 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا، اور لکھا ہے چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو کیا ہے دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اور اس لیے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر معلم ہو تو تعلیم دینے میں مشغول رہے، اگر ناصح ہو تو وہ نصیحت میں، اگر خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، اور رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو۔ آج دیکھیں ہم محبت کیا ہے، دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، تو محبت کیا ہو، بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، اور عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ جیسا مجھے خدا نے بنا دیا ہے ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ کیا عزت کی روح سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ آگے لکھا کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بنے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش اور مصیبت میں صابر، اور دعا کرنے میں مشغول، اور مقدسوں کی احتجاجی رفع کرو، مسافر پروی میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ غور کرو ذرا، خدا نے بھی کیا کچھ دیا ہے جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میں پھر آگے بڑھوں گا، آپ غور کریں ذرا۔ جی خدا کا کلام، یہ 11 باب کی نتیجہ ذرا پڑھیں تو وہاں خدا کا کلام سکھاتا ہے
खुदा ने जो नेमतें दी हैं, इसलिए खुदा की नेमतें और बिलावा बेतब्दील ना हो। आप दिन में जो नेमत दी है उसकी शुक्रगुजारी करें, उसमें लगे रहो, उसको चेंज ना करें। और क्या करें, आप उस नेमत के मुताबिक अपनी खिदमत जो है वो जारी रखें। और अगर आप देखना चाहते हैं पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी पहली आयत, तो वहाँ भी यही सिखाया गया है और वहाँ बताया गया है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों से भी क्या करो, बेखबर रहो। जिस्मानी भी नेमतें दी हैं और रूहानी भी नेमतें खुदा ने दी हैं। मैं फिर रूहानी नेमतों की तरफ आऊँगा। पहले गौर करें, क्या इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर रहते हैं, कभी आपने किसी ने सूरज को देखा? हाँ जी, कितने ने सूरज को देखा? हाँ जी, आप सूरज से क्या फायदा लेते हैं? रोशनी और गर्मी। रोशनी और गर्मी। सुनिए, रोशनी और गर्मी दो चीजें उसमें से निकलती हैं। अगर सूरज ना हो, फसलें नहीं पकेंगी, फल नहीं होंगे। जो भी फसल साए के अंदर होती है उस पर फल नहीं होता। फिर आप देखें, आपको सूर्य से विटामिन डी मिलती है। जो मुल्क सर्द मुल्कों में रहते हैं, अगर आप गौर करें, कुछ मैंने नहीं सुन रही, तो ज़हन में रखे बात, उनका जोड़ों का मसला रहता है। हमारे एक पाल साहब थे जो अमेरिका में थे और उन्हें जोड़ों का मसला हो गया। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा आप किसी गर्म मुल्क में चले जाएं, खुद को ठीक हो जाएंगे। वो 6 महीने वो पाकिस्तान के थे, यहाँ आए और खुद बड़ी एक्टिव हो गए। ये कुदरती जो विटामिन डी है, जब हम चलते फिरते हैं, ये सूर्य से मिलती है, जो मेडिसिन भी नहीं दे सकती। क्या कभी हमने खुदा का शुक्र अदा किया? जब आप शाम होती है तो हम सब आजकल बेफिक्र हो, बड़े फिक्रमंद हो जाते, एप्पल क्यों मारे है, हाँ भाई ये भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। मैं भी कई दफा कह देता हूँ, भाई देखें वजह क्या है, बिल इतने आते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर। तो क्या है, आप जब सूर्य निकलता है, कितने बिल खुदा को दिए? कभी सोचा? ये जो रोशनी खुदा देता है मुफ्त में, क्या भाई मुफ्त में देता है, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं। आप यहाँ जितने बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपके घर का पानी 1 हफ्ता बंद कर दिया जाए, आप क्या करेंगे? खुश होंगे? तो गाड़ा नहीं आ जाना नबी में, एक दिन भी हम पानी के बगैर नहीं गुजारा कर सकते। क्यों भाई? ऐसी नेमत है जो यकीन करें, हमें अगर मूल लेकर पानी पीना पड़ जाए, मूल लेकर इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो हमें पता चल जाए कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो खुदा हमें फ्री में देता है और कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया। आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि आज कभी भी उन नेमतों से जो खुदा हमें रोज बरोज देता है, क्या करें? उसकी शुक्रगुजारी करें और क्या उन्हें भूले ना, बल्कि क्या है दाऊद की तरह, खुदावंद तूने जो सब नेमतें मुझे दी हैं, मैं उनकी बदले तुझे क्या दूं? तो भाई इसके बाद मैं देखता हूँ एक आदमी की बात है जो हॉस्पिटल में एडमिट था और कुछ देर वहाँ रहा और उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ तो उसका 1,20,000 बिल बना। जब बिल उसके सामने लाया गया, वो रोने लगा। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ है, कि बिल ज्यादा किसी ने बना दिया? कहता है नहीं, बिल नहीं ज्यादा बनाया, बिल ठीक है। ध्यान से इधर बैठे जी। उन्होंने कहा बिल ज्यादा नहीं बनाया, मैं इसलिए रोता हूँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ खुदा मुझे फ्री ऑक्सीजन देता रहा है, खुदा मुझे फ्री ऑक्सीजन देता रहा है, और यहाँ तो 1-2 हफ्तों का 1,20,000 बिल बन गया। कभी खुदा का शुक्र दिया, अदा किया? वो क्या है, वो ऑक्सीजन रोक रहे तो कलाम नाइमात किताब लिखा सब एकदम मर जाएंगे। हाँ भाई, एकदम मर जाएंगे लोग।
تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ خدا کیا کرتا ہے؟ فری میں آکسیجن دیتا ہے. آپ نے کبھی اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, کبھی غور کیا ہی نہیں ہے, اور کبھی کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. خدا نے آپ کو گھر نعمت میں دی ہے, خاوند نے نعمت میں دیا ہے, بیوی خاوند نے نعمت میں دی ہے, بچے نعمت میں دیے ہیں. یہ پیٹ کا پھل کیا خدا کی طرف سے گفٹ اور انعام کے طور پر انسانوں کو ملتا ہے. میرے عزیزو غور کریں, جب انسان کو بنایا گیا, سب کچھ خدا نے بنایا, انسان کے لیے بنایا, اور زمین کے نیچے بہت سی نعمتیں چھپا کر رکھ دی. آپ دیکھیں, سونا زمین کے نیچے ہے, تانبا زمین کے نیچے ہے, لوہا زمین کے نیچے ہے, اور کیا ہے, اور دھاتیں, کوئلہ, یہ سب زمین کے نیچے ہیں. آپ دیکھیں زمین سے گیس نکلتی ہے, اور آپ حیران ہوں گے, یہ زمین پانی پر کھڑی کر دی ہے, اور زمین میں سے پانی جتنا چاہیں آپ نکال کر استعمال کرتے ہیں. ہر چیز نیچے چھپا کر انسان کے لیے رکھ دیا ہے, جب چاہے وہ کسی نعمت کو لے اور استعمال کرے. لیکن کیا کبھی سوچا ان باتوں؟ حالانکہ دیکھیں یہ گیس فری میں آتی ہے, لیکن غور کریں, آج کے میں سوچتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے چلانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, نعمتیں فری ملیں, ڈیم بنے ہوئے ہیں, وہاں سے فری بجلی مل سکتی ہے, ایک تو بنے, لیکن یہ وہ کام کرتے ہیں جن میں رشوت لے, جن میں یہ مالی طور پر مضبوط ہے. لیکن خدا کا شکر ادا کریں, کیا ہے, کتنی اچھی آیت ہے جو خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے. کیا خداوند کی سب نعمتیں, خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں, کیا ہم نے ان سب نعمتوں کی گنی نہیں جاتی. میں بتانا چاہتا ہوں, نعمتیں گنی نہیں جاتی اگر ان پر غور کریں. تو لکھا ہے, وہ کہتا ہے سب نعمتیں جو مجھے ملی میں اس کی عوض اسے کیا دوں. میرے عزیزو نکالے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 12 باب. کل آپ آیت میں لکھا ہے, اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. کیا کرو, میں پہلے دنیا کی نعمتیں, جسمانی نعمتیں بتا رہا تھا, اب کیا ہے, روحانی نعمتیں بھی ہیں. اور غور کریں وہ روحانی نعمتیں جو خدا نے دی ہیں, ان پر کبھی غور کیا ہے؟ اور بتایا گیا ہے 12 باب میں, اس کی اگر 27 آیت سے پڑھیں تو 4 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے, نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. اور خدا کا پاک روح بھی ایک نعمت ہے جو خدا نے انسان کو دیا. اور خدا نے کہا کہ میں جب جاؤں گا آسمان پر, دوسرا مددگار کیا ہے, تمہیں بخشوں گا جو تمہارے ساتھ ہے. میں پہلے بتا رہا تھا, خاوند اور بیوی بھی ایک دوسرے کی نعمت ہے. جب آدم کو بنایا گیا تھا تو آدم کو خدا نے کہہ دیا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, اور دوسرا مددگار ہونا بہت بڑی کیا ہے, خدا کی نعمت اور برکت ہے, جس کے لیے بھی کئی دفعہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے. تو یہاں کیا ہے, پاک روح خدا نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, پاک روح کی نعمت تمہیں دوں گا. اور لکھا ہے کیا, مگر تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں. خدا ایک ہی ہے جو ہر سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے, لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کسی کو ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے. روح تو ایک ہی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے, دوسرے کو سی روح کے مرضی کے موافق علمیت کا کلام. اور آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں. کسی کو سی روح سے ایمان, اب ایمان بھی سب میں نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنے بعد ہم سب اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, لیکن ایمان دیکھنا ہے تو صدر اکمیس کا دجیوں کا دیکھیں. آپ دیکھیں کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا خدا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی جلتی بٹی میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اسی کی کرنے ساڑھے ایمان دا یاد ہے, کالی ٹاکی بن لینی ہے, ہاں بھائی, گھروں میں کھری لگا لیتے ہیں,
اور اس طرح کا ایمان نہیں چاہتا خدا. خدا یہاں چاہتا ہے کیا؟ کسی کو اسی روح سے ایسا ایمان جسے کو متزلزل نہ کر سکے، اور جسے وہ ایسا ایمان جو ڈگمگا نہ سکے. وہ جان تو دے سکتا ہے اور اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی کیا ہے؟ توفیق. کیا غور کریں، اگر کسی سے خدا کی نعمت دے کر کام لے رہا ہے اور اس کے ذریعہ سے بہت سے لوگ شفا پا رہے ہیں، اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو خداوند سب جیسا ہی ہوں، مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن یہ تیرا فضل ہے جو مجھ سے ایسا کام لیتا ہے اور بہت سے لوگ میرے لیے شفا پاتے ہیں. اور مجھے تو نے یہ نعمت دی ہے. اور کسی کو معجزوں کی قدرت، اور کیا ہے؟ معجزوں کی قدرت. وہ جو چاہتے ہیں خدا ان کے ذریعہ سے کرتا ہے. اور غور کریں، معجزہ جو ہے اس دنیا کی، جو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہے. کسی دن معجزے پہ بات کریں گے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا کوئی چیز اوپر پھینکے وہ نیچے آتی ہے، لیکن معجزہ کیا ہے؟ آپ اوپر پھینکے تو اوپر ہی چلے. یہ جو اس قانون کے خلاف ہو وہ معجزہ. جس طرح موسیٰ لاٹھی لگاتا تھا تو کیا آتا تھا؟ ایک نیا معجزہ روح میں ہمیں ہوتا تھا، اور لاٹھی کے ذریعے سے خدا کام کرتا تھا. اور کسی کو نبوت کی نعمت ہے، اور یہ وہ نبوت کی نعمت ہے جو خدا انسان کے اندر خود وہ بات ڈالتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلی باتیں کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی. عیسیٰ نے اگر کیا بھائی 750 پہلے سال یہ بات کہی کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کی باتیں کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی، اور جو بھی خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے کیا ہے؟ کسی کو نبوت کی نعمت ہے، اور لکھا ہے کسی کو معجزوں کی قدرت، اور کسی کو روحوں کا امتیاز. اور بہت سے لوگ ایسا بندہ سامنے کھڑا ہو وہ پرکھ لیتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے، اور خدا کا پاک روح بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں یا فلاں فلاں کمیاں ہیں. انگریزوں روحوں کا امتیاز کرنا یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے انسانوں کو دی ہے. لیکن کیا کبھی سوچا کہ مجھے خدا نے کیا دیا ہے؟ اور کسی کو کیا ہے؟ کسی کو غیر زبانیں، طرح طرح کی زبانیں، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. کہ آپ خدا اگر بانٹتا ہے کچھ تو آپ کو بھی ملا ہوگا جو یہاں بیٹھے. کوئی نعمت بھی نہیں ملی، شاید بہت سی نعمتیں ملی ہوں، ہمیں علم ہی نہ ہو، ہم ان کی شکر گزاری ہی نہ کرتے ہوں. میرے بھی تو غور کریں، اس کی ذرا ستائی ایسے پڑھنا شروع کر دیں اور وضاحت سے سیکھیں گے. اس طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن اعضاء ہو. خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. کیا یہ سب رسول ہیں؟ کیا یہ سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی توفیق قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ اگلے 3 باب میں بتایا گیا. خدا نے کہا میں نے بہت کچھ دیا ہے آپ کو، لیکن کیا ان باتوں پر غور کیا ہے کہ خدا نے جو نعمت دی ہے آپ اس کو چمکائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں. میرے دو جی یہاں بتایا گیا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو
مجھے ملی ہیں میں ان کے عوض اسے کیا دوں؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ میں اسے کیا دوں؟ اس نے تو مجھے بہت کچھ دیا، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور میں نے اسے کیا دیا؟ کیا کبھی سوچا؟ کیا بھائی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ مطالبہ نہیں کرتا؟ آپ کی سکی بہن ہو اور آپ کے گھر میں آئے، وہ آپ کے بیگ ہو، فروٹ لے کر آئے، آپ کے بچوں کو 2000 4000 دے جائے، جب آپ اس گھر میں جائیں آپ اسے کچھ نہ دیں، اس کا منہ بن جائے۔ سکی بہن ہے یا سکا بھائی ہو، کیوں بہن جی؟ اگر انسان مطالبہ کرتا ہے، انسان سوچتا ہے میں جیسے کسی کے ساتھ کیا پیش آتا ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش کرے، تو خدا کی نعمت تو انگنت ہے، وہ گنی ہی نہیں جاتی۔ تو کیا کبھی اچھا کاروبار ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے؟ بہت سے لوگ ہیں آج بھی خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اب میں سوچتا ہوں میں تجھے کیا دوں؟ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے جو پڑھا تو وہ یہ تھا، میں نجات کا پہلا اٹھا کر خدا سے دعا کروں گا۔ مقدس داؤد نبی جو ہیں وہ دن کو 3 مرتبہ خدا کے پاس جاتے ہیں، اور 4 مرتبہ رات کے ارکان سے پہلے اٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو 3.5 گھنٹے وقت بنتا ہے۔ آپ غور کریں آپ کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں۔ وقت بھی ایک نعمت ہے جو خدا آپ کو دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس وقت کے عوض میں آپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہاں بھائی سنیں، غور کریں ذرا، خدا ہمیں کتنا وقت دیتا ہے، ہم ایک ویک میں کتنا وقت دیتے ہیں، روز کا کیلکولیشن کریں اور کتنا وقت اس کا دیا وقت، اور اس کی دی زندگی جو ہے، یہ زندگی اس کے لیے ہمیں ایک بڑی نعمت ہے جو ملی ہے۔ اور کیا ہے، کیا خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ کیا دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ اور کئی لوگ اس زندگی کا بھی خدا وہ کیا ہے بھائی شکر گزاری کے طور پر نہیں اسے کہتے ہیں۔ آج سوچنا شروع کریں کہ میں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں میں نے کیا کیا ہے۔ کیا میں نے کبھی سوچا ہے، کیا میں نے کبھی کیا ہے یہ کہا ہے؟ اگر داؤد نبی کو دیکھیں وہ کیا ہے، اسے اتنی نعمتیں ملی تھی تو وہ اس کے عوض اس نے کیا سونا چاندی اتنا کچھ اس نے جمع کر دیا کہ ہیکل بنانے سے بھی زیادہ سامان اس نے جمع کر کے رکھ دیا کہ یہ میں خدا کے گھر کے لیے رکھتا ہوں تاکہ خدا کا گھر بن جائے۔ لیکن خدا نے روک دیا، اور تو نے باقی اچھا کیا ہے، تیرے دل میں محبت ہے، تو چاہتا ہے میں تیرے لیے گھر بناؤں، لیکن تیرا بیٹا بنائے گا، لیکن اس کو ناراض نہیں ہوا۔ اگر کیا کسی کو بنانے کی توفیق دی ہے اور کسی کو کیا ان نعمتوں کو جو دی ہیں ان کو کیا خدا کو دینے کی توفیق دی۔ میرے لیے تو کیا غور کریں ذرا، پہلی بات میں بتائی ہم کتنا اس کا دیا وقت جو ہے خدا کے چرنوں میں گزارتے ہیں۔ دوسری بات میں نے بتائی یہ جو زندگی خدا نے دی ہے، یہ زندگی کا کتنا حصہ ہم خدا کو دیتے ہیں۔ تیسری بات، خدا نے جو ہمیں سب کچھ دیا ہے اس میں خدا کے ہدی اور دانے کی ہماری ریشو کیا ہے؟ کیا ریشو ہے؟ کتنے فیصد تک ہم دیتے ہیں اور خدا کا کتنا حصہ ہے؟ خدا نے نہیں دیا سب کچھ؟ استجاب کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو کبھی نہ بھول جانا، کیونکہ وہ روزی کمانے کی قوت بھی تجھے دیتا ہے۔ اگر وہ طاقت دیتا ہے تو کام کرتا ہے، اور یہ طاقت بھی ایک بڑی نعمت ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ میرے عزیزو غور کریں، میں چاہتا ہوں یہ بدن جس کے اندر تمام اعضاء موجود ہیں کیا نعمتوں سے بڑا نہیں؟ میں چاہتا ہوں
آج سوچیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خوشی سے اپنا آپ اسے دیا اور خدا نے خوشی سے قبول کیا. اور اپنا رومیو 12 باب میں دیکھیں تو وہاں بڑی صفائی سے لکھا ہے. کیا ہے لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے اے بھائیو خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو. کیا ہم نے کبھی اپنا بدن سے دیا؟ خداوند میں اپنے کاموں کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں لیکن کیا میں نے تیری خدمت کے لیے تیرے کام کے لیے بھی استعمال کیا؟ کتنے ہیں جن نے کبھی مجھے نہیں پتا پانچ صاحب کہا جو بھائی اس ہفتے میں صفائی کروں یہ میرا کام ہے میں اس خدمت کا حصہ میرا ہے اس خدمت کا حصہ میرا ہے ہدیہ لینے کا میرا ہے قرآن خدمت کا میرا ہے. کبھی خوشی سے کسی نے قبول کیا؟ کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں کئی بچے کرسیاں صاف کر رہے ہیں کئی آ کر کے کھلوتے ہوتے ہیں میں کیوں کروں؟ تو میرے تھی تو یہ ذہن میں رکھے بعد خدا آج سکھاتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو کیا ہے پسندیدہ. میں چاہتا ہوں روز روز جب آپ چل رہے ہوں یا بیٹھے ہوں آپ کہیں کیا بھائی آپ سوئے ہوئے بھی ہوں تو کیا کریں اس کی نعمت پر کیا کریں غور کریں اس کی شکر گزاری کریں. اور یہ بہت بڑی بات ہے پہلے شکر گزاری کریں پھر ان نعمتوں کا جو خدا نے ہمیں دی ہیں اس کا سارا حصہ جتنی بھی نعمتیں خدا نے دی ہیں خدا کو دیں تاکہ خدا بھی ہم سے خوش ہو. یہ کیا ہے یہ مجھے بھولا نہیں ہے یہ مجھے لیکن جو اس کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ناشکری کرتے ہیں ذہن میں رکھیں خدا ان سے خوش نہیں ہے. اس لیے آپ ایسے کام کریں جس سے خدا خوش ہو. اور داؤد نے بھی کیا کہتا ہے خداوند جو نعمتیں مجھے ملی ہیں کیا ہے وہ ساری نعمتیں وہ تو ایک ایک نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ہم بھی ایسا کرنا شروع کریں سروں کو جھکائیں گے دعا کریں گے. اور میں چاہوں گا اس کلام کے لیے جو دعا ہے وہ آج بیٹی قدیر کرے.